بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 110 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اگر تقسیم کے بعد قیمت لگانے، کمرہ یا حد بندی میں اختلاف کا دعویٰ ہو۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي التَّقْوِيمِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ دَعْوَى الْغَبَنِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِهِ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الْقِسْمَةِ لِوُجُودِ التَّرَازِي إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي والغبن فاحش لأن تصرفه مقيد بالعدل إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش لأن تصرفه مقيد بالعدل ولو اقتسم دارا وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه مما أصابه بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة البينة لما قلنا وإن قام البينة يؤخذ بينة المدعي لأنه خارج وبينة الخارج تترجح على بينة ذي اليد وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وترادا وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقام البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه لما بينا وإن قامت لأحدهما بينة قضي له وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا كما في البيع۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر دو شریک قیمت لگانے میں اختلاف کریں تو اس بات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ غبن کا دعویٰ ہے، اور جیسے غبن کا دعویٰ بیع میں معتبر نہیں ہوتا اسی طرح تقسیم میں بھی معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رضامندی کے پائے جانے کی وجہ سے۔ الا اذا كانت القسمة بقضاء القاضی، مگر یہ کہ یہ تقسیم قاضی کے فیصلے سے ہوئی ہو، والغبن فاحش، اور غبن فاحش ہو، اس لیے کہ قاضی کا تصرف وہ انصاف کے ساتھ مقید ہے۔ وَلَوِ اقْتَسَمَا دَارًا، اگر دو آدمیوں نے گھر کو تقسیم کیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک حصہ ملا، پھر ان میں سے ایک نے دوسرے کے قبضے میں موجود ایک کمرے کا دعویٰ کیا کہ وہ کمرہ تقسیم میں اسے ملا تھا، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، اور دوسرا انکار کرتا ہے، فعلیہ اقامۃ البینۃ، تو اب اس مدعی پر لازم ہے کہ وہ بینہ قائم کرے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، اور اگر دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو مدعی کا بینہ معتبر ہوگا، اس لیے کہ مدعی خارج ہے اور خارج کا بینہ قابض کے بینہ پر راجع ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْإِشْهَادِ، اور اگر یہ دعویٰ قبضہ کا اقرار کرنے سے پہلے ہو تو دونوں قسمیں کھائیں گے اور وترادا، اور اس تقسیم کو لوٹا دیں گے۔ وکذا، اسی طرح فیصلہ ہوگا جب ان دونوں کا اختلاف حدود میں ہو جائے، حد بندی میں اختلاف ہو جائے اور دونوں بینہ قائم کر دیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے اس حصے کا فیصلہ کیا جائے گا جو اس کے ساتھی کے قبضے میں ہے، وفی ید صاحبہ، لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ وَإِنْ قَامَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے لیے بینہ قائم ہو تو اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر کسی کے لیے بھی بینہ قائم نہ ہو تو دونوں قسم کھائیں گے جیسا کہ بیع میں ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو سبق کی تشریح سے پہلے آپ خلاصے کے طور پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے آج کے سبق کا تعلق بھی گزشتہ سبق کے ساتھ ہی ہے کہ تقسیم ہو جانے کے بعد جب اس میں اختلاف ظاہر ہوتا ہے
تو پھر اس اختلاف کو حل کرنے کی کیا صورت ہے؟ تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے کہ اگر قیمت لگانے میں اختلاف ہو جائے کہ تقسیم کرنے والے نے قیمت کا صحیح طرح لحاظ نہیں کیا، اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ جب تقسیم ہو گئی تو اس تقسیم کے بعد پورے کمرے کا اختلاف ہے کہ پورا کمرہ ایک کے حصے کا دوسرے کے پاس چلا گیا۔ تیسرا مسئلہ کہ پورے کمرے کا اختلاف تو نہیں ہے لیکن حد بندی کا اختلاف ہے۔ زمینیں تقسیم ہوئی تھیں تو اس میں جو زمین کا کنارہ ہوتا ہے تو اس حد کے بارے میں اختلاف ہے کہ میری حد بندی تھوڑی سی اس طرف ہو گئی ہے اور فلاں میری زمین کی طرف بڑھ آیا ہے، زیادہ ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ وَلَوِ اخْتَلَفَ فِي التَّقْوِيمِ کہ اگر شرکاء میں سے کسی کی طرف سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ یہاں یہ چیزیں ہمارے درمیان تقسیم تو ہوئی ہیں لیکن اس تقسیم میں قیمت کا لحاظ نہیں کیا گیا، یا چیزوں کی قیمت صحیح طور پہ جو بنتی ہے وہ نہیں لگائی گئی اور تقسیم سر سے اتاری گئی ہے، تقسیم کرنے والے نے جان چھڑائی ہے، ہر چیز کی قیمت کو کما حقہ مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جب یہ بات تقسیم کے بعد ہو رہی ہے تو لم یلتفت الیہ تو اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ تو حاشیے میں اس کی ایک صورت ذکر کی۔ امام اسبیجابی نے قدوری کی شرح میں یہ ذکر کیا کہ اگر احمد اور حماد کے درمیان 100 بکریاں تقسیم ہوئیں، احمد کو 55 بکریاں ملیں اور حماد کو 45 ملیں، تو حماد جس کو 45 ملی تھیں اس نے قیمت لگانے میں غلطی کا دعویٰ کیا کہ جو مجھے 45 دی ہیں ان کی قیمت بھی کم ہے اور جو احمد کو 55 ملی ہیں وہ ہیں بھی اچھی والی اور زیادہ قیمت والی، حالانکہ اگر مجھے کم دے رہے تھے، مجھے 45 مل رہی تھیں تو پھر ان کی قیمت تو کم از کم اتنی ہونی چاہیے تھی کہ وہ 55 بکریوں کے برابر ہوتی۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو مجھے ملی ہیں وہ کم قیمت ہیں۔ تو یہاں تقسیم کے بعد اگر وہ ایسا دعویٰ کر بھی لے تو لم تقبل بینتہ فی ذالک، اس معاملے میں اگر وہ گواہ بھی پیش کرے تو اس کے گواہوں کی بات نہیں لی جائے گی۔ تو لم یلتفت الیہ کی تفصیل میں 2 پہلو ذکر کیے ہیں کہ اگر قیمت میں اختلاف ہوا تو اب اس قیمت میں اختلاف کے دوران اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ اختلاف یسیراً برائے نام ہے یا بہت زیادہ ہے۔ مثلا 10-20 روپے کا 50 روپے کا فرق ہے تو اس کو تو ہم یسیر میں لے آئیں گے۔ یسیر سے مراد اتنی کم قیمت، اتنی قلیل چیز کہ جس کے جانے پر انسان کو افسوس نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر حکم کچھ اور ہوگا۔ او فاحشن، یا وہ جو قیمت لگائی گئی ہے اس میں فرق بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے جو قیمت لگانے والوں کی قیمت کے دائرے میں آتا ہی نہیں، تو یہ 2 صورتیں ہو گئیں، یسیر ہوگا یا فاحش ہوگا۔ تو اگر پہلی صورت ہو تو پھر اس کے دعوے کی طرف توجہ نہیں کریں گے، چاہے وہ تقسیم رضامندی سے ہوئی ہو۔ رضامندی سے مراد کہ احمد اور حماد نے اپنی مرضی سے قاسم مقرر کیے اور ان سے یہ کہا کہ آپ جیسے چاہیں فیصلہ کر دیں۔ او بقضاء القاضی، یا قضائے قاضی سے یہ تقسیم ہوئی ہو۔ لأن الاحتراز عن مثلہ عسیر جدا، اس لیے کہ تھوڑے نقصان سے یعنی تھوڑے بہت فرق سے بچنا تو ناممکن ہے، بہت مشکل کام ہے کہ تقسیم کرنے والا ہر چیز کی کما حقہ قیمت کو پہنچ جائے، یہ تو بہت مشکل ترین امر ہے۔ لیکن اگر وَإِنْ كَانَ الثَّانِي، اگر تفاوت فاحش ہو تو اب دیکھا جائے گا فَإِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، اگر یہ تقسیم قاضی کے فیصلے سے ہوئی تھی تفصح عن الکل، تو پھر سب سے اس کو فسخ کر دیں گے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کی طرف سے رضامندی نہیں پائی گئی۔ قاضی نے جبراً تقسیم کیا ہو تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر قاضی کے فیصلے سے یہ تقسیم ہوئی ہے تو پھر اس تقسیم کو فسخ کرنا پڑے گا، کیونکہ شرکاء میں سے ایک شخص راضی نہیں ہے۔ تو اس کو قابل توجہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لأنہ دعوی الغبن، کہ یہ غبن کا دعویٰ ہے۔ تو کیا غبن کا دعویٰ ہو تو پھر اس کو سنتے نہیں ہیں، اس کو سنا نہیں جائے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اصل میں اس تقسیم کو بے پر قیاس کیا جا رہا ہے،
یعنی تقسیم اور بے میں کسی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔ ولا معتبر به فی البیع، تو جیسے غبن کا دعویٰ بے میں معتبر نہیں ہوتا۔ مثلا عبد الرحمن حامد کی دکان سے 5 کلو چینی 2000 روپے کی لے کے آتا ہے اپنی رضامندی سے۔ بیع چونکہ رضامندی کے ساتھ ہی سر انجام پانے والے فعل کو کہا جاتا ہے، تو اب وہ 5 کلو چینی 2000 روپے کی خرید کر لایا۔ جب گھر آ گیا تو گھر آ کر وہ کہتا ہے کہ اس نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ چینی تو 1000 کی بنتی تھی، اس نے مجھے 2000 کی دے دی ہے۔ تو بے رضامندی سے کی ہے، تو جب بیع میں غبن کا دعویٰ معتبر نہیں ہے فقضا فی القسمتی، تو اسی طرح تقسیم میں بھی غبن کا دعویٰ معتبر نہیں ہے لوجود التراضی، رضامندی کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ اب اگر محمود یہ کہتا ہے کہ قاسم نے تقسیم کرتے ہوئے غلط قیمت لگائی ہے، تو خود ہی تو انہوں نے قاسم سے کہا تھا کہ آپ قیمت لگائیں اور تقسیم کر دیں، تو جب تقسیم ہو گئی تو اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ غلط قیمت لگائی ہے، تو گویا کہ یہ اپنی بات کی تکذیب کرتا ہے اور قاسم پر غبن کا الزام لگاتا ہے، اس لیے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ الا اذا كانت القسمۃ بقضاء القاضی، مگر یہ کہ تقسیم قاضی کے فیصلے سے ہوئی ہو، والغبن فاحش، اور غبن بھی فاحش ہو، تو اس صورت میں مدعی کی بات کو لیا جائے گا، کیونکہ جو قاضی ہوتا ہے وہ شرکاء کے متعین کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو امیر المومنین کی طرف سے، حکومت کی طرف سے متعین ہوتا ہے، تو اس لیے قاضی نے جو قیمت لگائی اس میں شرکاء کی رضامندی نہیں ہے۔ چلیں ایک شریک بھی اگر راضی نہ ہو، مثلا 5 شریک تھے، 5 میں سے ایک کہتا ہے کہ نہیں، یہاں قاضی صاحب نے تقسیم ٹھیک نہیں کی، قیمت صحیح نہیں لگائی، تو جب ایک شریک کہہ رہا ہے کہ غلط قیمت لگائی ہے تو یہ اپنی بات کی تکذیب نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی کو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، تو اب یہاں جب قاضی نے غبن فاحش کے حساب سے قیمت لگا دی، اس لیے کہ غبن کہا جاتا ہے بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ اضافہ۔ مثلا 1000 روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچ ڈالنا، یہ بھی غبن ہے کہ 1000 کی چیز 10 روپے کی مارکیٹ میں کوئی بھی نہیں بیچتا، یعنی بہت زیادہ کمی کر دی جائے تو تب بھی غبن ہے، بہت زیادہ اضافہ کر دیا جائے، 1000 روپے کی چیز کو 4 لاکھ میں بیچ ڈالے تو یہ بھی غبن ہے۔ تو غبن سے مراد کسی چیز کی ایسی قیمت لگانا جو قیمت لگانے والوں کے دائرے میں، ان کی رینج میں نہ آتی ہو، کہ اس قیمت پہ تو کبھی کسی نے بیچا ہی نہیں، بازار میں اس کے قریب قریب کا ریٹ بھی نہیں۔ تو یہاں قاضی نے وہ بکریاں کہ ان کی قیمت 1000 سے اوپر لگاتا، قاضی نے 6 روپے قیمت لگا کر ان بکریوں کو اگر تقسیم کر دیا ہے تو یہ غبن فاحش ہے، اور یہ قاضی کے منصب کے خلاف ہے، لأن تصرفہ مقید بالعدل، اس لیے کہ قاضی کے تصرف کو تو عدل کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، قاضی کو مقرر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلے کرے، لوگوں کو انصاف مہیا کرے۔ تو اگر وہ چیز نہیں پائی گئی تو پھر قاضی کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف درخواست دی جا سکتی ہے، اگر کوئی درخواست کرے تو پھر اس کی طرف توجہ بھی کی جائے گی۔ ہمارا سبق نمبر 110 اسی پر مکمل ہوا۔